السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ آج قربانی کے مسائل اور احکام اور مختصر سے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ نصاب اہل خدمت شرعیہ جو فقہی مسائل پر مشتمل کتاب ہے، اس میں قربانی کے مسائل آج کی اس نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ شرع شریف میں یعنی شریعت میں عبادت کی نیت سے خاص دنوں میں خاص جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا۔ قربانی کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ قربانی کرنے سے جوں ہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، صاحب قربانی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور قربانی کے ایک ایک بال بلکہ ہر رونگٹے کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک نیکی نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہے۔ جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر صاحب قربانی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے حق میں دعا کرتا ہے، جس کی بدولت جس کی وجہ سے گھر میں امن و امان اور خوشحالی آسائش رہتی ہے اور صاحب خانہ کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال قربانی کے بڑے فضائل ہیں۔ احادیث شریفہ میں قربانی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قربانی کے فضائل سے متعلق خود ترمذی شریف میں بھی ایک عنوان ہے مستقل، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا چکی ہے۔ آپ حضرات ترمذی شریف کی احادیث شریفہ کو بھی اس سلسلے میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو، کیونکہ وہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کو قربانی کے بدلے کیا ملے گا، یعنی قربانی کرنے سے ہم کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور ایام ذی الحج میں قربانی کے دنوں میں اللہ کے پاس قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے، لہذا اللہ کا ہم تقرب چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کا اہتمام کریں، اور قربانی سے بچنے کے لیے حیلے بہانے تلاش نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے جتنی کوشش ہو سکتی ہے۔ بکرا قربانی نہیں دے سکتے تو کم سے کم گائے میں حصے کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں، گائے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال قربانی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ قربانی ضمانت ہے تمام آفات و بلیات سے حفاظت کی، اور قربانی دینے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اور جس گھر میں قربانی کی جاتی ہے وہ گھر خیر و برکت کی دعا کرتا ہے اور صاحب قربانی کے حق میں دعا گو رہتا ہے۔ قربانی کرنا ہر آزاد و مقیم اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کرنے والے کا آزاد ہونا ضروری ہے، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اب موجودہ زمانے میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہر شخص آزاد ہے۔ قربانی کے لیے آزاد ہونا شرط ہے، مقیم ہونا شرط ہے، یعنی اپنے وطن میں قیام کیا ہوا ہو، یا اگر مسافر ہو تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی صاحب نصاب ہونا بھی شرط ہے، صاحب نصاب مسلمان۔ البتہ نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے لیے نصاب پر
سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر عید کے دن یا عید سے پہلے بھی اگر کسی کے پاس نصاب کی مقدار میں مال آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جو اصلی ضرورتوں یعنی مکان، سکونتی رہنے کا مکان اور اسباب خانہ داری کے علاوہ جس کے پاس 425 گرام 285 ملی گرام چاندی، 425 گرام 285 ملی گرام چاندی یا 60 گرام 755 ملی گرام سونے کا یا ان کے برابر قیمت والی اور چیزوں کا جو مالک ہو اور قرض دار نہ ہو، تو ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے نصاب پر بھی صدقہ فطر کی طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح صدقہ فطر کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ایسے ہی قربانی کے لیے بھی نصاب پر، نصاب کی مقدار میں مال پر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ عید کے دن عید سے قبل تھوڑا وقت بھی گزر جائے تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی عید کے دن تک بھی محتاج رہے، عید کے دنوں میں مالدار ہو جائے، مال آ جائے اس کے پاس اور وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نصاب پر سال کا گزرنا یہ صرف زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، صدقہ فطر اور قربانی کے لیے نہیں۔ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہ ہو اس کے باوجود قربانی اگر دے تو بہتر ہے، مستحب ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن واجب نہیں ہے۔ قربانی اپنی ذات کی طرف سے کرنا واجب ہے، بیوی بچوں وغیرہ کی طرف سے شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر بچہ مالدار ہو تو والد پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے اس کے مال سے قربانی ادا کرے۔ اگر بچہ مالدار ہو تو والد کی یہ ذمہ داری ہے، والد پر یہ لازم ہے کہ وہ بچے کی طرف سے اسی کے مال میں سے قربانی دے۔ بالغ اور بچے کی قربانی میں فرق ہے۔ بالغ اور بچے کی قربانی میں اتنا فرق ہے کہ بچے کی قربانی کا گوشت وہی بچہ کھائے گا اور جو بچ جائے وہ ایسی چیز کے ساتھ بدلا جائے جو بذات ہی آئندہ بچے کے استعمال میں رہ سکے، جیسے قربانی کی کھال کا حکم ہے۔ یعنی بچے کی طرف سے اگر قربانی دی جا رہی ہے تو اس قربانی کا گوشت وہی بچہ کھائے گا اور جو بچ جائے گا اس کا ایسا استعمال کرے کہ آئندہ وہ بچے کے استعمال میں آ سکے، جیسے کھال ہے، چمڑا ہے، جلد ہے، چرم ہے، اس کے ذریعے کوئی جانماز یا کوئی چمڑے کی چیز بنا لیں جس سے وہ بچہ آئندہ مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ قربانی کے لیے ماہ ذی الحج کے 3 دن 10، 11، 12 تاریخیں مخصوص ہیں، یعنی قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج نماز و خطبہ عید کے بعد سے 12ویں کے آخر روز تک ہے۔ البتہ پہلا دن افضل ہے، پہلے دن یعنی عید کے دن 10 ذی الحج کو قربانی دینا افضل اور بہتر ہے۔ البتہ وقت 10 کے دن نماز عید و خطبہ کے بعد سے لے کر 12ویں کے آخر روز تک ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے ان 3 دن کے آخر وقت یعنی 12ویں تاریخ کے غروب سے کچھ پہلے کا اعتبار ہے۔ 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو کوئی 12ویں تاریخ کے آخر تک مالدار رہا یا ایک شخص پہلے فقیر تھا پھر 12ویں کے آخر میں غنی ہوا، مالدار ہوا، یا پہلے پیدا نہ ہوا تھا 12ویں کے آخر میں پیدا ہوا تو قربانی اس پر واجب ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی پہلے مالدار تھا پھر 12ویں کے آخر میں فقیر ہو گیا یا پہلے زندہ تھا اور 12ویں کے آخر میں مر گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ بہرحال یہ قربانی کے مخصوص دن ہیں، قربانی کا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی شخص 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک محتاج تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے مالدار ہو جائے، کہیں سے پیسہ آ جائے، اس کے پاس مال آ جائے اور صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے فقیر ہو جائے، محتاج ہو جائے، تنگ دست ہو جائے
تو اس پر سے قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ جس گاؤں میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو وہاں کے لوگ 10ویں تاریخ آفتاب طلوع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں پر نماز عید کے شرائط موجود نہ ہوں، نماز عید کے لیے جو شرائط ہیں اگر وہ پائے نہ جائے اور وہاں عید کی نماز ہی نہ ہوتی ہو، تو وہاں کے لوگوں کے لیے کب قربانی کرنا چاہیے؟ 10ویں تاریخ کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی درست نہیں، یعنی جو اضلاع، جو دیہات، جو گاؤں جہاں پر عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی دینا درست نہیں ہے۔ قربانی دن کے وقت کرنا چاہیے، رات میں کرنا مکروہ ہے۔ قربانی دن کے وقت کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی رات میں بھی کرے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس کی حکمت اور مصلحت یہ بتائی گئی کہ دن میں چونکہ اجالا ہوتا ہے، کافی روشنی ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی دقت اور مشکل پریشانی نہیں ہوتی ہے، تمام رگیں کٹنے کا بھی یقین ہوتا ہے، جبکہ رات میں اگر یہ احتمال نہ ہو، اچھی طرح روشنی کا انتظام ہو، تو پھر رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن دن میں قربانی کرنا بہتر ہے۔ اگر ان تاریخوں میں کسی وجہ سے قربانی نہ کی جائے تو قربانی کا جانور خیرات کر دیں، اگر جانور خریدا نہ ہو تو اس کی قیمت خیرات کر دیں۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحج کی نماز اور خطبے کے بعد سے 12ویں ذی الحج کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔ اگر کوئی شخص جانور خریدا تھا لیکن ان دنوں میں کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا، جانور کو ذبح نہ کر سکا اور قربانی کا وقت گزر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو جانور قربانی دینے کے لیے خریدا تھا اس کو خیرات کر دینا چاہیے۔ اگر جانور نہیں خریدا تھا تو اس جانور کی قیمت خیرات کر دے۔ بہرحال قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک شخص ایک سے زائد قربانیاں بھی دے سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے، اللہ کا جتنا تقرب حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی کے فضائل اور مسائل کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب نصاب مالدار شخص ہر سال بکرا ذبح کرنے کے بجائے، قربانی دینے کے بجائے قربانی کی رقم خیرات کر دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، اس کا یہ خیال تھا کہ جب جانور ذبح کرنا ہے، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا ہی ہے، تو ایک جانور کو ذبح کرنے کی شکل میں کیوں پیسے خرچ کریں، بجائے اس کے کسی محتاج کی، تنگ دست کی مدد کر دیں۔ اس خیال سے وہ ہر سال قربانی کی رقم خیرات کر دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، حشر کے میدان میں وہ کھڑا ہے اور اس کے سب ساتھی سواریوں پر سوار ہے، سب کے لیے سواریاں موجود ہے، اور یہ ایک شخص تنہا پیدل ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا، حالانکہ وہ بھی صاحب خیر شخص تھا، اللہ کی راہ میں خیر خیرات کیا کرتا تھا، تمام عبادتوں کا بھی اہتمام کرتا تھا۔ تو اس کو حیرت ہوئی اور وہ پریشان ہو گیا کہ سب ساتھیوں کے پاس سواریاں ہیں اور وہ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ میں اکیلا پیدل ہوں، تنہا ہوں۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ جو سواریاں تم کو عطا کی گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تم وہ کون سا عمل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج میدان حشر میں تم کو سواریاں عطا کی گئی ہے؟ تو اس شخص کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ جانور، یہ سواریاں دراصل یہ وہ جانور ہے ہم جو دنیا میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جن کو ذبح کیا کرتے تھے عید کے دن۔ تو فوراً اس شخص کو تنبیہ ہوئی، آگاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگاہ کیا کہ قربانی کی رقم خیرات کر دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے اللہ کے پاس تو قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ فوراً اس شخص کو تنبیہ ہوئی اور اس کے بعد سے وہ باضابطہ ہر سال قربانی کی رقم خیرات کرنے کے بجائے قربانی کے جانور کا انتظام کر کے ذبح کرنا شروع کیا۔ تو بہرحال اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور جو دنیا میں ہم ذبح کریں گے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں گے، تو یہی جانور قیامت کے دن
ہماری سواری کے کام آئیں گے، سواری کا انتظام ہوگا، سواری بنیں گے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر جانور کوئی خریدا نہیں تھا اور قربانی کے دن گزر گئے تو اس صورت میں رقم خیرات کر دینا چاہیے۔ قربانی کے جانور کون سے ہیں، کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے لیے یہ جانور مخصوص ہیں: بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ، بیل، گائے، کھلگا، بھینس، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان جانوروں کے سوا دوسرے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں۔ بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ کی عمر 1 سال، بیل، گائے، کھلگا، بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر 5 سال کی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص بکرے کی قربانی دے رہا ہے تو بکرا کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر بکرا 6 مہینے کا ہو لیکن پورے 1 سال کا دکھائی دیتا ہو، 1 سال کے بکروں کے درمیان اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کے برابر اگر نظر آ رہا ہو، جسامت میں، ضخامت میں اتنا ہو، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اختیارات عطا فرمائے تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم بیان فرمایا کہ 1 سال سے کم بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے، جو بکرا یا بکری، بھیڑ 1 سال سے کم کا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے 6 مہینے کی ایک بکری ذبح کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی ادا ہو گئی، اب تم کو دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے بعد قیامت تک کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 6 مہینے کا بکرا ذبح کرے۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا جو آپ نے صحابی کو اختیار عطا فرمایا تھا، ان کی قربانی کو آپ نے جائز قرار دیا۔ اور اگر گائے، کھلگا، بھینس کی اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو ان لوگوں کی عمر، ان جانوروں کی عمر 2 سال ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے یا اونٹنی ذبح کر رہا ہے تو چاہے اونٹ ہو یا اونٹنی، ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر کے جانور قربانی کے قابل نہیں۔ اگر زیادہ عمر کے ہوں تو افضل ہے، اتنی ہی عمر ہونا لازم نہیں ہے۔ بکرا اگر 1 سال سے زائد کا ہو تو بہتر ہے اور اچھا ہے، کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بھینس، گائے، بیل، کھلگا اگر 2 سال سے زائد کے ہوں تو یہ افضل ہے، لیکن کم سے کم 2 سال کے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اونٹ یا اونٹنی کم سے کم 5 سال کے ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کے ہوں تو اور بہت بہتر ہے۔ البتہ مینڈھا جس کو دمبا کہتے ہیں 6 ماہ کی عمر کا بھی کافی ہے، بشرطے کہ دیکھنے میں بڑا معلوم ہو، یعنی 1 سال والے بکروں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والوں کو دور سے برابر 1 سال کا نظر آئے۔ قربانی کے جانور صحیح و سالم ہونے ضروری ہیں۔ قربانی کا جانور تندرست اور عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی قربانی کے جانور کے کسی عضو میں کوئی عیب یا نقص نہ ہو، یہ جانور قربانی کے لائق نہیں۔ ایسے جانور جن کے اندر نقص ہو، کمی ہو، عیب ہو، ایسے جانوروں کی قربانی دینا جائز نہیں۔ جیسے اندھا ہے جانور، یا کانا ہے، 1 آنکھ سے دیکھتا ہے، یا لنگڑا ہے، بہت دبلے جانور جو قربان گاہ تک نہ چل سکیں، یعنی ایسے دبلے، لاغر، کمزور جانوروں کی قربانی جائز نہیں جو قربانی دینے کی جگہ تک چل کر بھی نہیں جا سکتے۔ 1/3 سے زیادہ کان یا دم یا سرین کٹے ہوئے، 1/3 اگر کسی 1/3 سے زیادہ اگر کسی جانور کا کان یا دم یا سرین کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی دینا بھی جائز نہیں۔ 1/3 سے زیادہ جن کی بینائی جاتی رہی ہو، یعنی ایسا جانور ہے جس کی 1/3 سے زیادہ بینائی چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بینائی کا اندازہ کس طرح کرنا چاہیے؟ بینائی کا اندازہ جانور کے سامنے چارہ ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ جانور پورے طور پر دیکھ پا رہا ہے یا کچھ کمی ہے اس کے دیکھنے میں۔ ایسے ہی ان جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں جن کے دانت نہیں ہیں۔ وہ گائے، بیل وغیرہ جن کی سینگیں جڑ سے ٹوٹ گئی ہوں، ایسے جانوروں کی قربانی بھی
دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ ماں پیٹ سے جن کی سینگ نہ ہو ان کی قربانی درست ہے۔ جو جانور پیدا ہوئے ہیں بغیر سینگ کے ہی، ایسے جانوروں کی قربانی درست ہے، پیدائشی سینگ نہیں ہے۔ البتہ جن جانوروں کی سینگیں جڑ سے ٹوٹ گئی ہیں ان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ بکرا، بکری، مینڈھا وغیرہ ان میں سے کوئی ہو، صرف ایک شخص کی طرف سے ایک جانور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بکرا قربانی دے رہا ہے یا بکری یا مینڈھا تو صرف ایک شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے، صرف ایک کی طرف سے ایک جانور قربانی کے طور پر دیا جائے گا۔ اور بیل، گائے، کھلگا، بھینس، اونٹنی ان میں سے کوئی بھی جانور ہو، چاہے بیل کی قربانی دی جائے، گائے کی قربانی دی جائے یا کھلگے کی یا بھینس کی یا اونٹ یا اونٹنی کی، 7 اشخاص کی طرف سے ایک جانور دیا جا سکتا ہے۔ ایک جانور میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی تک شریک ہو کر ایک بیل یا گائے وغیرہ قربانی دیں تو درست ہے، بشرطے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو۔ گائے میں شامل ہونے والے، چاہے بھینس میں شامل ہونے والے، کھلگے وغیرہ میں سب 7 اشخاص کی نیت بھی قربانی کی ہونی چاہیے، اور 7 آدمی برابر 7واں حصہ قیمت کا ادا کریں۔ قیمت بھی 7 برابر ادا کرنا چاہیے اور سب جانور کی خریدی کے وقت شریک ہوں۔ 7 آدمی کا جانور کی خریدی کے وقت شریک ہونا مستحب و افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص قربانی کی نیت سے جانور خرید لے، اس کے بعد اور 6 شخص قربانی کی نیت کر کے شریک ہوں تو بھی صحیح ہے، مگر امام اعظم سے ایک روایت میں آیا ہے کہ مکروہ ہے۔ یعنی قربانی کا جانور خریدتے وقت 7 آدمی بھی وہاں پر موجود رہنا یہ مستحب اور افضل، بہتر ہے۔ اگر نہ بھی ہوں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بہتر ہے کہ 7 آدمی خریدنے کے وقت بھی موجود رہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص قربانی کی نیت سے گائے، بھینس، کھلگا، بیل یا اونٹ یا اونٹنی خرید لے، اس کے بعد پھر بعد میں 6 اشخاص اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس کے حصے میں مل جائیں 6 افراد قربانی کی نیت سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور قربانی کا گوشت برابر برابر تقسیم کر لیں۔ اگر کسی ایک نے بھی قربانی کی نیت نہیں کی، 7 افراد جو شریک ہو رہے ہیں، کسی ایک کی اگر نیت قربانی کی نہیں ہے بلکہ گوشت کھانے یا قربانی کا حاصل کیا ہوا گوشت بیچنے کی نیت ہو، یا کسی ایک نے بھی قیمت برابر ادا نہیں کی بلکہ کم ادا کی، یا کوئی ایک بھی جانور کی خریدی کے وقت شریک نہیں ہوا، یا باہم گوشت برابر نہیں تقسیم کر لیا، تو پھر کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ سب کے 7 افراد کی نیت بھی قربانی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہو یا گوشت بیچنے کی ہو، یا قیمت برابر ادا نہ کرے، کوئی ایک شخص کم ادا کرے، یا ایک شخص بھی اگر جانور کی خریدی کے وقت موجود نہ رہا، یا گوشت برابر باہم تقسیم نہیں کیے، تو ایسی صورت میں کسی شخص کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام جانوروں کے ذبح کرنے کا ہے۔ البتہ قربانی کے جانور کو خود صاحب قربانی کا ذبح کرنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی کا جانور ہم خود ذبح کریں۔ اگر خود اچھی طرح ذبح نہ کر سکے تو کسی اور سے ذبح کرائے۔ تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ کسی دوسرے سے بھی ذبح کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، مگر یہودی یا نصرانی سے ذبح کرانا مکروہ ہے، مسلمان ہی سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کے وقت سامنے رہے۔ اگر کسی اور شخص سے بھی ذبح کرا رہا ہے تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن سامنے رہے۔ ذبح کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل هذه الاضحیۃ منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک ومن محمد نبیک وحبیبک علیہم الصلاۃ والسلام۔ پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے۔ یہ کب ہے؟ جب کہ خود ذبح کرے تو منی کہے، اللہم تقبل هذه الاضحیۃ منی، اے اللہ اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما، جیسا کہ تو نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم اور اپنے نبی اور حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کو قبول فرمایا تھا، اسی طرح میری جانب سے بھی اس قربانی کو قبول فرما۔ اگر خود ذبح کرے تو منی کہے، اور دوسرے کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو منی کے بجائے صاحب قربانی اور اس کے والد کا نام لے، یعنی اس طرح کہے: اللہم تقبل
هذه الأضحية من فلان ابن فلان، نام ہے من عبداللہ ابن عبد الرحمن، ایسا جو بھی نام ہے قربانی دینے والے کا، قربانی دینے والے کا نام اور قربانی دینے والے کے والد کا نام، دونوں کا نام ذکر کرے۔ قربانی کے ذبح کے مسنونات و مکروہات بھی وہی ہیں جو عام جانوروں کے ذبح کے ہیں، البتہ قربانی کے جانور سے قبل ذبح نفع حاصل کرنا، مثلا اس کا دودھ دوہنا یا اس پر بوجھ لادنا یا سوار ہونا یا اس کو کرائے پر دینا مکروہ ہے۔ قربانی کے ذبح کے مسنونات اور مکروہات عام طور پر وہی ہیں جو عام جانوروں کے ذبح کے ہیں، البتہ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے، یعنی ذبح کرنے سے پہلے قربانی کا جانور لا کر اس کا دودھ حاصل کیا جا رہا ہے یا اس پر سامان لاد کر کہیں لے جا رہے ہیں یا اس پر سواری کر رہے ہیں یا اس کو ذبح کرنے تک کرائے پر دے رہے ہیں، یہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ محتاجوں اور فقیروں کو خیرات کر دیں اور دوسرا حصہ عزیزوں اور ہمسایوں میں تقسیم کریں، یعنی رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ آپ میں اہل و عیال استعمال کریں۔ یعنی قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جائیں گوشت کے، ایک رشتہ داروں کا حق ہے اور ایک محتاجوں اور فقیروں کا حق ہے، اور ایک میں خود استعمال کر سکتے ہیں۔ تنبیہ، عزیزوں اور ہمسایوں کو کچا گوشت تقسیم کریں یا پکا کر کھلا دیں۔ رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو جو گوشت دینے کی بات ہے، چاہے تو کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں یا پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، اور اپنا حصہ اسی وقت استعمال کر لیں یا خشک کر کے اٹھا کر رکھیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اپنا جو حصہ ہے گوشت کا، چاہے تو اس وقت پکا کر کھا لیں، اسی وقت استعمال کر لیں، یا کباب بنا کر رکھ لیں، ان دونوں کی بھی وسعت اور گنجائش ہے۔ ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنے سے آپ نے منع کیا تھا، ذخیرہ کرنے سے، کباب بنانے سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قحط سالی تھی اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو گوشت کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے آپ نے اس طرح کا حکم فرمایا تھا۔ پھر بعد میں آپ نے اجازت دی کہ 3 دن سے زائد بھی قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے کباب کی شکل میں، یا اس کو محفوظ کرنے کے جو موجودہ نت نئے طریقے ہیں اس کے ذریعے گوشت کو سیو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر قربانی نظر ماننے کے بعد کی گئی ہو تو پھر اس کے گوشت کا استعمال خود کرنا یا اس کو رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کرنا درست نہیں، کیونکہ نظر میں صدقہ لازم ہے، لہٰذا پورا گوشت خیرات کر دیں۔ اگر کوئی نظر مانا تھا کہ میرا فلاں کام بن جائے تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا، اور پھر اس کے بعد ایک بکرا ذبح کرے اس کی نظر پوری کرنے کے لیے کام ہونے کے بعد، تو اس قربانی اس جانور کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتا، پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو بھی نہیں دے سکتا، بلکہ نظر کا صدقہ لازم ہے، اس حیثیت سے اس جانور کا پورا گوشت خیرات کر دینا لازم ہے۔ شرکت کی صورت میں سب شرکاء قربانی کا گوشت اندازے سے نہیں بلکہ تول کر برابر تقسیم کر لیں۔ ہاں اگر گوشت کے ساتھ اوجھڑی اور سرے پائے کے ٹکڑے بھی شامل ہوں تو اس صورت میں اندازے سے بھی حصے کرنا جائز ہے۔ ایک گائے میں، بیل میں یا بھینس میں یا اونٹ یا اونٹنی میں، کھلگے میں اگر کوئی 7 افراد شریک ہوں تو بتایا جا رہا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گوشت اندازے سے لینے کے بجائے تول کر تقسیم کریں۔ البتہ گوشت کے ساتھ اوجھڑی اور سرے پائے دوسرے اس کے لوازمات ہیں تو ان چیزوں کو اندازے سے بھی بانٹا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کر دیں یا فروخت کر کے بیچ کر کے اس کی قیمت صدقہ دے دیں یا گھر کے استعمال میں رکھیں، مثلا ڈول یعنی پانی سیننے کی رسی بنا لیں یا ڈول بنا لیں، مشک وغیرہ بنا لیں، لیکن قصاب کو بطور اجرت کے نہیں دے سکتے۔ اجرت کے طور پر قصاب کو قربانی کے جانور کی جلد، چمڑا نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کی گوشت یا کھال کا قصاب کو اجرت میں دینا درست نہیں ہے، لہٰذا قربانی کے جانور کے چمڑے کا صحیح مصرف ضرورت مند، محتاج اور تنگ دست لوگ ہیں۔ اس حیثیت سے علماء کرام نے دینی مدارس کو بھی چرم قربانی کے ذریعے تعاون کرنے کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ جو طلباء حصول علم کے لیے کوشش کرتے ہیں
اور دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے دور رہتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ انہماک کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر کے دین اسلام کی نشر و اشاعت اور علوم دینیہ کی ترویج میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے طلباء کی مدد سب سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ وہی اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ قربانی کے مسائل تھے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں اور کون کون سے جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے اور جانوروں کی عمر کیا ہونا چاہیے، یہ مختلف مسائل تھے۔ اب اسی کے ضمن میں عقیقے کے مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے سر سے بال اتار کے جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے، شریعت میں اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ لڑکا تولد ہونے کے بعد، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، پیدا ہونے کے بعد اس کے سر سے بال اتارے جاتے ہیں اور پھر ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اسی کا نام شریعت میں عقیقہ ہے۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا قربانی کا، 1 بکرا عقیقے کے طور پر دینا چاہیے۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن ہے۔ اس سے عقیقے کی تاکید ثابت ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکے تو عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔ کیوں نہ ہو کہ عقیقہ بچہ اور ماں باپ دونوں کے حق میں بیک وقت مفید اور باعث خیر و برکت ہے۔ بچے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، جان و مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، دونوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اسی لیے عقیقہ اگر استطاعت ہو، سکت ہو تو کرنا چاہیے۔ قرض لے کر غیر ضروری غیر شرعی رسومات میں پڑھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، مشکل میں ڈالنا، یہ درست نہیں ہے۔ عقیقہ پیدائش سے 7ویں دن کرنا چاہیے، طاقت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں یا 21ویں دن یا جب ممکن ہو کریں، لیکن 7ویں دن کا لحاظ رکھیں۔ مثلا کسی کی پیدائش اگر جمعہ کی ہو تو جب عقیقہ کریں تو جمعرات کے دن کریں، 7واں دن جمعرات کو آتا ہے، اور اگر جمعرات کی ہو تو چہارشنبے کے دن، اسی طرح آخر تک۔ مطلب یہ ہے کہ 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو 14ویں دن یا 21ویں دن یا جب زندگی میں ممکن ہو، استطاعت ہو کریں، لیکن اس میں بھی 7ویں دن کا لحاظ رکھیں۔ اس لیے اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، البتہ 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کرنا درست نہیں۔ 7 دن گزرنے سے پہلے عقیقہ کرنا درست نہیں، البتہ زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ لڑکی کا عقیقہ 1 بکرے سے اور لڑکے کا 2 بکروں سے کرنا چاہیے۔ اگر کسی میں 2 بکروں کی قدرت نہ ہو تو 1 بکرا بھی کافی ہے۔ یہ شرعی طور پر لازم نہیں ہے 2 بکرے ہی ہوں۔ کسی کی استطاعت صرف 1 بکرے کی ہو تو لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی میں 1 بکرے کی قدرت بھی نہ ہو، بالکل محتاج ہو، تو اس کو عقیقہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت ہی نہ ہو تو عقیقہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ کرنا مستحب ہے اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ 50 سال کی عمر شریف میں آپ نے کیا تھا۔ عقیقے کی آپ نے تجدید کی، حالانکہ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا تھا، لیکن آپ نے تجدید کے طور پر دوبارہ 50 سال کی عمر شریف میں آپ نے پھر دوبارہ عقیقہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کا اگر کوئی موقع ہے تو اس کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے، اس کا اعادہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ تو بچپن میں ہی کیا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر دوبارہ عقیقہ فرمایا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عقیقے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، زندگی میں جب بھی استطاعت ہو، سکت ہو، عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ عقیقے کا جانور بچے کے والد خود ذبح کرے تو بہتر ہے، ورنہ چچا، دادا یا جو چاہے ذبح کرے۔ عقیقے کا جانور بھی لڑکے یا لڑکی کے والد خود ذبح کریں تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، ورنہ جو چاہے ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ اللہم تقبلہا منی
وجعلھا فداء لابنی من النار، پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر لڑکے یا لڑکی کے والد خود ذبح کرے تو بعینہ لفظاً یہ دعا پڑھے، یہ جو دعا آئی ہے بعینہ ایسی ہی دعا پڑھے۔ اگر کوئی دوسرے ذبح کرے تو پھر اس میں الفاظ بدلنا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ یہ میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اور اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے، اور اس کی ہڈی کے بدلے، اور اس کا چمڑا اس کی چمڑی کے بدلے، اور اس کے بال اس کے بال کے بدلے۔ یعنی میں اپنے بچے، اپنے لڑکے یا لڑکی کی جان کا فدیہ دیتا ہوں، لہٰذا تو اس کو قبول فرما اور اس کو یعنی اس عقیقے کو میرے لڑکے کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا۔ پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے۔ اگر لڑکے یا لڑکی کے والد خود ذبح کرے تو لفظاً یہ دعا پڑھے، البتہ لفظ فلاں کی جگہ لڑکے کا نام لے۔ اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی فلاں کے بجائے یہاں پر ابنی کے بعد جس بیٹے کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے، جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اس بیٹے کا نام لے یا اس بیٹی کا نام لے۔ اور اگر لڑکی ہو تو ابنی کے بجائے بنتی کہے، اور مذکر ضمیروں کی جگہ مؤنث ضمیریں کہتا جائے، جیسے دمہا بدمہ کی جگہ دمہا بدمہا، ولحمہا بلحمہا، وعظمہا بعظمہا، وجلدہا بجلدہا، وشعرہا بشعرہا، اللہم تقبلہا منی واجعلہا فداء لبنتی من النار، اس طرح کہے، اور مذکر ضمیروں کی جگہ مؤنث ضمیریں کہتا جائے۔ اور اگر کوئی اور شخص ذبح کرے تو ابنی فلاں کی جگہ ابنہ فلان کہے، ابنی نہ کہے۔ اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی فلان یہ کہے، یعنی بچے کا اور بچے کے والد کا نام لے، اور تقبلہا منی کی جگہ تقبلہا منہ، اور فداء لابنی کے بجائے فداء لابنہ، اور لڑکی کے لیے بنتی کے بجائے بنت فلان کہے، اور مؤنث ضمیروں کا استعمال کرے۔ جب عقیقے کا جانور ذبح کر چکے ہیں تو بچے کے سر سے بال اتاریں، مڑھائیں، اور سر پر زعفران یا سندل یا کوئی اور خوشبودار چیز ملیں، اور بالوں کو سونے یا چاندی سے تول کر زمین میں دفن کر دیں، اور سونا اور چاندی اللہ کے نام خیرات کر دیں۔ حجام کو اجرت میں نہ دیں بلکہ اس کو علیحدہ کچھ دے دیں۔ جو بال مونڈے بال نکالے اس کو سونے چاندی خیرات نہ کریں بلکہ اس کی اجرت الگ دے دیں۔ پھر اسی دن بچے کا نام رکھیں کہ پیدائش سے 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے۔ عام طور پر عوام میں عقیقے میں جو دستور ہے کہ ادھر بچے کے سر پر اسرا چلا، ادھر بکرا ذبح ہوا، یہ ایک بیکار رسم ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے پہلے سر منڈوائیں یا بکرا ذبح کریں، کوئی حرج نہیں، مطلب یہ کہ یہ دونوں کام ایک ہی دن انجام دیے جانے چاہیے، چاہے پہلے بکرا ذبح کریں یا چاہے پہلے سر کے بال نکالیں، دونوں بھی جائز ہیں۔ عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ فقیروں اور محتاجوں کو دیا جائے، باقی 2 حصے خود کھائیں اور اپنے عزیزوں یعنی رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں کچا خواہ پکا کے گوشت تقسیم کر دیں۔ عقیقے کا گوشت رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں تقسیم کریں یا پکا کر دعوت دے کر ان کو کھلائیں۔ عقیقے کا خون بچے کے سر پر نہ ملیں کہ یہ جاہلیت کی رسم اور بری بات ہے۔ عام طور پر دور جاہلیت میں اس طرح کیا کرتے تھے کہ عقیقے کا خون بچے کے سر پر ملا کرتے تھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بجائے سر پر خون ملنے کے زعفران یا سندل یا کوئی اور خوشبودار چیز ملیں۔ عقیقے کے گوشت کا بھی بیان ہوا کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ فقیروں اور محتاجوں کو دے، باقی 2 حصے خود کھائیں اور اپنے عزیزوں اور ہمسایوں میں بھی تقسیم کریں۔ قربانی اور عقیقے دونوں کا حکم یکساں ہے، پس جس طرح قربانی کا گوشت صاحب قربانی کھا سکتا ہے، اسی طرح عقیقے کا گوشت ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی سب کھا سکتے ہیں، کوئی شرعی ممانعت رکاوٹ نہیں۔ البتہ اگر کوئی اس خیال سے نہ کھائے کہ یہ گوشت اپنے بچے کی جان کا فدیہ اور صدقہ ہے اور صدقے میں سے بلا ضرورت اپنا کھانا بہتر نہیں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو کسی حجت شرعیہ سے مکروہ یا حرام نہ سمجھے۔ یعنی قربانی کا گوشت جس طرح خود کھا سکتے ہیں ایسے ہی عقیقے کا گوشت بھی خود کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی اس خیال سے
کہ یہ میرے بچے کا فدیہ ہے، جان کا فدیہ ہے اور صدقہ ہے، اور صدقے میں سے بلا ضرورت کھانا بہتر نہیں ہے۔ اس خیال سے اگر کوئی نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضایقہ، کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ حرام یا مکروہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ عقیقے کی کھال کسی فقیر کو خیرات کریں یا گھر کے استعمال میں رکھ لیں۔ عقیقے کے گوشت یا کھال کا قصاب کو اجرت میں دینا درست نہیں۔ عقیقے کی ہڈیاں توڑنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں، بس گوشت کے کاٹنے میں ہڈی نہ ٹوٹنے کی رعایت ضروری نہیں۔ عقیقے کی ہڈیاں جیسا کہ عام طور پر دور جاہلیت میں یا مسلمانوں میں بھی جو خرافات کا شکار ہیں، توہم پرستی میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کی وہ یہاں پر تردید کی جا رہی ہے کہ عقیقے کی ہڈیاں توڑنے کی شرعاً کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے، بس گوشت کے کاٹنے میں ہڈی نہ ٹوٹنے کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے جانور کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیقے کی کھال یا سرے پایوں کا دفن کرنا درست نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور جاہلیت کا طریقہ ہو کہ عقیقے کا چمڑا عقیقے کے جانور کا یا سرے پائے دفن کر دیا کرتے تھے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں مال ضائع ہوتا ہے اور مال کو ضائع کرنا شریعت میں منع ہے۔ جب کسی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ اس کو نہلا دھلا کے سفید کپڑے پہنائیں، زرد یعنی پیلے کپڑوں سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، پھر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں کہ مسلمان بچے کے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پہنچے وہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام ہونے چاہیے۔ ان بزرگ ناموں کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کے نام کا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ بزرگ ناموں کی برکت سے بچہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے اور شیطان کے وساوس سے بھی محفوظ رہے۔ اذان و اقامت کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت بولنے کے بعد، کہنے کے بعد، کھجور یا شہد یا کوئی اور میٹھی چیز جس کو آگ کا اثر نہ پہنچا ہو، یعنی آگ پر پکی ہوئی نہ ہو، ایسی چیز چاہے کھجور ہو یا شہد ہو یا کوئی اور میٹھی چیز، کوئی بڑے بوڑھے بزرگ گھر والے یا کوئی اور دیندار اپنے منہ میں چبا کے بچے کے منہ کے اندر تالو میں لگائے۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں، یعنی بچے کے منہ میں کچھ میٹھی چیز ڈالیں چبا کر، نرم کر کے کسی بزرگ کے ذریعے، تاکہ بزرگی کے آثار بچے کے اندر بھی پیدا ہوں۔ پھر 7ویں دن عقیقہ کرے اور اسی دن بچے کا نام رکھے۔ نام اچھا رکھنا مسنون ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ لہٰذا ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے بے برکتی ہو یا قیامت کے دن شرمندگی ہو۔ اچھے نام، سب سے اچھے نام احب الاسماء الی اللہ، سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھے نام اللہ کے پاس وہ ہیں جو عبدیت کی طرف منسوب ہوں، یعنی اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، 99 نام، ان ناموں میں سے، ان صفات میں سے کسی ایک صفت کی طرف نسبت کر کے نام رکھا جائے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم وغیرہ، کہ اللہ کے نزدیک بھی یہی نام زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے صفات کے ساتھ عبدیت کی نسبت سے جو نام رکھے جاتے ہیں یہ اللہ کو پسند ہے۔ یا پیغمبروں کے نام رکھے جائیں، بزرگ ہستیوں کے، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، جیسے محمد، عیسیٰ، موسیٰ، اسماعیل، ابراہیم وغیرہ۔ خصوصاً نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی برکتیں اور بے شمار خوبیاں ہیں، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد رکھا جائے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی دائرۃ المعارف العثمانیہ نے اپنی ایک تصنیف مقاصد الاسلام غالباً حصے 11ویں حصے میں اور غالباً انوار احمدی میں آپ نے تفصیل سے اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خوبیاں اور کمالات بیان کیے ہیں کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے، برکت سے یہ فضائل، یہ خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے
یہ نام رکھنا چاہیے اور ان ناموں کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جس لڑکے کا نام محمد، عیسیٰ، موسیٰ وغیرہ رکھا جائے مقدس پیغمبروں کے نام سے، تو اس کو نام لے کر برا کہنا یا نام بگاڑ کر بلانا جائز نہیں ہے۔ نام رکھتے ہیں تو نام کا احترام بھی کرنا چاہیے اور نام کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ وہ نام لے کر گالی گلوچ کرنا یا برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جب نام رکھ رہے ہیں تو اس نام کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے۔ برے نام رکھنا منع ہے۔ احادیث شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، برے نام نہ رکھے جائیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ کسی کا نام اگر برا ہوتا معنی کے اعتبار سے تو فوراً آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ غالباً ایک صحابیہ کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ کے معنی عربی میں عین الف صاد یہ ہے، آسیہ کے معنی نافرمانی کرنے والی کے آتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آسیہ نہیں برہ ہو، برہ کے معنی نیکی کرنے والی عورت۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ آپ برے نام بدل کر اچھے نام رکھا کرتے تھے تاکہ نام کی تاثیر بھی آ جائے اور نام کا اثر ہو۔ اسی لیے اچھے نام رکھنا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر اچھے اثرات منتقل ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر برے نام بدل دیا کرتے تھے اور ان کی جگہ اچھے نام رکھا کرتے تھے، اور نام کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا غالباً جمرہ، جمرہ کے معنی چنگاری کے آتے ہیں۔ والد کا نام پوچھا، اس کے لیے والد کا نام بھی کچھ ایسا ہی تھا، چنگاری شعلے کے معنی میں تھے۔ تقریباً خاندان کے لوگوں کے نام آگ سے ہی مناسبت رکھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادرک اہلک فقد احترقوا، یعنی تم اپنے گھر پہنچو، دیکھو سب کے سب جل چکے ہیں اور آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے۔ لہب نام رکھا جا رہا ہے، چنگاری، شعلہ، اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ناموں کی برکت سے کام بنتے ہیں اور کام بگڑتے ہیں۔ اسی لیے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ بزرگان دین کے نام سب سے پہلے انبیاء کے نام کو ترجیح دینی چاہیے، خاص طور پر محمد اور احمد۔ پھر ابدیت کے ساتھ جو نام ہوتے ہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الغفور، اللہ کے اسماء حسنہ کی طرف نسبت کر کے ایسے نام رکھنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے تو برا نام نہ رکھیں، اور اگر رکھ دیے ہیں تو فوراً بدل دیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کا نام حزن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نام بدل دو۔ حزن کے معنی غالباً سختی کے آتے ہیں، اور اگر یہ حزن سے ہو تو اس کے معنی رنج اور غم کے ہیں۔ یہ نام بدل دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی نام سے مشہور ہو چکا ہوں، سب جگہ میری یہی شناخت ہے، اسی نام سے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اور کاروباری لائن میں بھی۔ انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا، چنانچہ ان کے پوترے یا ان کی اولاد کہتی ہے کہ اس نام کی تاثیر ہمارے خاندان میں ہمیشہ باقی رہی، ہمیشہ غم کا اور رنج و غم کا ماحول چھایا ہوا رہتا تھا۔ اسی لیے بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کسی کا نام اگر مسکین رکھا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے مسکین نام رکھا جاتا ہے تو مسکینیت ہی باقی رہتی ہے، محتاجی اور تنگ دستی کے آثار وہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے اچھے نام رکھنا چاہیے تاکہ ناموں کی برکت بھی ہو، اور ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی فضل فرمائے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ برا نام نہ رکھیں، علماء سے معلوم کر کے، مشورہ کر کے اور صحیح نام رکھیں، ناموں کے معنوں سے بھی واقف ہوں، اگر رکھے ہیں تو فوراً بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ پورے طور پر اسلام کے اہل بنیں اور برے ناموں اور برے کاموں دونوں سے محفوظ و مجتنب محترز رہیں، یعنی برا نام بھی نہ ہو اور برا کام بھی نہ ہو۔ نام تو بڑا اچھا ہے لیکن کام پورے برے کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق طلب کرنا چاہیے کہ ہم مکمل اسلام کا نمونہ بنے ہوئے رہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل طور پر، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، صرف نام کے مسلمان نہ رہو، اخلاق اور کردار، رفتار اور گفتار بھی مسلمانوں کی ہو۔ اچھے نام رکھیں اور برے ناموں سے، برے کاموں سے
ہر دو سے محفوظ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نام اچھا ہے لیکن کام برا ہے، ذات بھی اچھی ہو اور صفات بھی اچھے ہونے چاہیے، اور نام اچھا رکھنے سے نام کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں، اور والدین کا سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے حسن ادب ہے۔ غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک والد کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین گفٹ اس کی بہترین تربیت ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، اسلامی سانچے میں ڈھالیں، بے راہ روی سے بچے کی حفاظت کریں، بچے کے حرکات اور سکنات پر نظر رکھیں، تعلیم کے نام پر یا آزادی کے نام پر بچے کو آزاد نہ چھوڑ دیں، ہمیشہ اس کی دینی تربیت کریں، دینی ماحول فراہم کریں، تو ایسا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو کر، واقف ہو کر ایک اسلامی ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ آج کی اس نشست میں قربانی کے ضروری اور مختصر سے مسائل اور فضائل بیان کیے گئے، اسی ضمن میں عقیقے کا بھی بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صاحب استطاعت مسلمانوں کو قربانی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام دنیاوی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت ہو، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر بنے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب ایک سوال کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے کہ نام اگر جو ہے شعلہ، آگ، ایسے نام اگر تم رکھتے ہو تو یہ رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ جاؤ اور دیکھو گھر میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں جل چکے ہوں گے، جی جل گئے ہیں، جا کر دیکھو۔ جی تو یہ مطلب واقعی پھر وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ جو ہے پورے گھر کے افراد تمام کے تمام جو ہے جل گئے۔ تو گویا یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا علم غیب بھی سے جو ہے جی ہاں، جو صحابہ کرام ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی مول لے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، فرائض کے اہتمام کے ساتھ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے، چاہے نوافل عبادت ہو، خیر خیرات ہو، یا کسی بھی طریقے کے نیک کام جو فرائض کے علاوہ ہیں، جب نوافل کے ذریعے بندہ تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صفت کن عطا فرماتا ہے، یعنی اس بندے کی زبان میں یہ تاثیر عطا فرماتا ہے کہ بندہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب آپ نے مختلف فتوحات کے بعد مختلف شہر بسائے، کوفہ اور بصرہ بھی بسایا گیا، اور اسلام روز بروز پھیلتا رہا، اور صحابہ کرام کے اخلاق اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو دریائے نیل کا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا۔ دریائے نیل میں پانی اس وقت وافر مقدار میں آتا تھا، جب تک اس وقت آتا تھا جب کوئی نوجوان لڑکی دریائے نیل کی بھینٹ نہ چڑھائی جاتی۔ تو ہر سال اہل مصر کا طریقہ تھا، وہ لوگ ایک نوجوان لڑکی کو، دوشیزہ کو مکمل طور پر تیار کر کے اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر دریا میں جوش آتا تھا، طغیانی آتی تھی، اور زبردست پانی وافر مقدار میں آتا تھا، جس سے کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ حضرت غالباً عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، یا عبداللہ بن عمرو بن عاص، وہ وہاں کے گورنر تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ دریائے نیل کا پانی اسی وقت روانی کے ساتھ، اور اس کا بہاؤ اس وقت تیز ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اس رسم کو انجام نہ دیں۔ جب یہ رسم انجام دی جائے گی تو خود بخود پانی موجیں مارتا ہوا، جوش مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا میں آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھے، اور آپ نے وہاں کے لوگوں کو تاکید کی، نصیحت کی کہ دیکھو یہ غیر شرعی، غیر اسلامی رسم ہے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک زندہ لڑکی کو کی بھینٹ چڑھائی جائے، اس کی بلی چڑھائی جائے۔ پہلے ہم اس سلسلے میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مطلع کرتے ہیں، آپ کو اطلاع دیتے ہیں، پھر آپ سے مشورہ کر کے کوئی قدم اٹھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب وہ خط پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک غیر شرعی غیر اسلامی رسم ہے جس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا اور اس میں کہا کہ اے دریا، اگر تو خود سے جاری ہوتا ہے، خود سے بہتا ہے، تو تیرے بہنے کی، جاری ہونے کی، تیرے پانی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے، اللہ کے حکم سے بہتا ہے، تو پھر تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر۔ صرف اتنا لکھ کر آپ نے وہ خط قاصد کے ذریعے روانہ کیا اور حکم دے دیا کہ دریائے نیل کے پاس پہنچ کر اس خط کو، اس تحریر کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں، مستند واقعہ ہے، معتبر واقعہ ہے، جب وہ خط، وہ تحریر، وہ پرچہ لے جا کر دریائے نیل میں آپ کے حکم کے مطابق ڈالا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل خود بخود جاری ہو گیا اور پہلے سے زیادہ زبردست پانی اس کے اندر بہہ رہا تھا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوافل اور فرائض کی برکت سے آپ نے جو اللہ کا تقرب حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے، بولتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا مظہر بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ روحانی پاور اور یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ دور سے تصرف کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ واقعہ بھی مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ آپ نے جمعہ کے دن مسجد نبوی کے ممبر سے ساریہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ ساریہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو مقام نہاون، جو ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں پر ایک جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ لشکر کے کمانڈر تھے اور دشمنان اسلام سے مقابلہ ہو رہا تھا، زبردست گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرمایا، یہاں خطبہ دے رہے ہیں آپ مسجد نبوی میں ممبر شریف پر کھڑے ہو کر، دوران خطبہ آپ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یہ آپ نے ندا دی، اور پھر جب آواز دی، جب خطبہ ختم ہوا لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آج خطبے سے مناسبت رکھنے والی چیز کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کر دیا، شاید ان سے بھول ہو گئی یا کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں، لیکن حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے دور سے یہ آواز سنی اور فوراً آپ پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لیا، یعنی پہاڑ کے قریب ہو گئے اور پیچھے سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا تھا، محفوظ ہو گئے۔ اس طرح پہاڑ کی پناہ میں آ کر پھر آپ نے دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھایا اور کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد، چند دن گزرنے کے بعد قاصد ایلچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہنچا اور عرض کیا کہ قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہمارے قدم میدان جنگ سے اکھڑ جاتے، لیکن حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے ایک آواز سنی، یا ساریۃ الجبل، دشمن کو موقع ہے، وہ پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کر دے گا اور دونوں طرف سے تم کو گھیر لے گا، لہٰذا تم فوراً آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاؤ اور پہاڑ کے قریب پہنچ جاؤ تاکہ دشمن تم پر پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ساریہ رضی اللہ عنہ نے ہزاروں میل کے فاصلے سے یہ آواز سنی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب بندہ مقرب بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کو جب تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو صفت کن عطا فرماتا ہے، یعنی بندہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمارے حیدرآباد دکن کے ایک مشہور عالم دین اس کی مختصر بڑی اچھی پیاری تشریح بھی کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب شیخ المعقولات جامع نظامیہ، جو ایک بہترین عالم باعمل اور فاضل بے بدل ہیں، اور وہ احقر کے استاذ بھی ہیں، آپ نے اس حدیث شریف کی یہ تشریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جہاں تک سننا چاہتا ہے وہاں تک کہ میں اس کو سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ، اور جہاں تک دیکھنا چاہتا ہے وہاں تک کا میں اس کو
دیدار کرا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آپ کی آواز ساریہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پہنچا دی اور ساریہ رضی اللہ عنہ نے ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز سنی، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہزاروں میل کے فاصلے پر جو جنگ ہو رہی تھی اس کا نقشہ ملاحظہ فرمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات اٹھا دیے اور میدان جنگ کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آپ دیکھ کر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دیے۔ بعض صحابہ کرام میں چیمہ گویاں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آج خطبے میں ایک ایسی بات کہی دی جو خطبے سے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں بھی کچھ نہ کچھ مصلحت اور حکمت ہے، صرف انتظار کرو، خود بخود تم کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خطبے کے دوران یا ساریۃ الجبل کہا، لوگ کہنے لگے کہ ساریہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر دشمنان اسلام سے مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر ساریہ کو آواز دے رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عن قریب تم کو اس کی حکمت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد قاصد آیا اور فتح کی خوشخبری لے کر آیا اور کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بر وقت ہماری امداد نہ کرتے، ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہمارے قدم اکھڑ جاتے اور ہم دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھا جاتے، یعنی ہار جاتے۔ تو بہرحال یہ اور پھر وہ جہاں تک وہ پکڑنا چاہتا ہے اس کو جو ہے پکڑنا چاہتا ہے، یعنی اگر چلنا چاہتا ہے کوئی بندہ، یہ چاہتا ہے کہ آنکھ پلک جھپکنے کی دیر میں کعبہ شریف کا دیدار کرے، طواف کرے، ایسے بھی بہت سارے واقعات بزرگان دین سے منسوب ہیں، بلکہ حقیقت ہیں کہ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جو فجر کی نماز عام طور پر حرم شریف میں ادا کرتے تھے، بلکہ ان برکتوں سے اپنے شاگردوں کو اور جو ان کے قریب ہوتے تھے ان کو بھی مشرف فرماتے تھے، نوازتے تھے۔ پلک جھپکنے کی دیر میں کعبہ شریف پہنچتے، وہاں طواف کرتے اور پھر آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اولیاء کرام اور صوفیاء کرام بزرگان دین کی کرامتوں کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے بندوں سے نہیں کرا سکتا۔ کرامات دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو ایسی کرامتیں اور ایسے حیرت انگیز قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے مقام پر ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ یہاں حیدرآباد کی چوک کی مسجد میں بھی ایک بزرگ جو مغرب کی نماز پڑھاتے تھے، حیدرآباد دکن، معتبر اور ثقہ لوگوں سے حقر نے بھی سنا ہے کہ وہ مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پورا مکمل 2.5 پارے کا سورہ ہے، تقریباً اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ بھی پڑھیں تو 50 تا 60 منٹ لگتے ہیں، 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، لیکن وہ عام طور پر جتنی مساجد میں شہر کی مغرب کی نماز ادا کی جاتی تھی 5 منٹ 10 منٹ میں، اتنے ہی وقت میں آپ مغرب کی نماز پڑھاتے تھے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ کوئی انکار کی اس میں کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے سرفراز فرماتا ہے، خصوصیتیں عطا فرماتا ہے اور ایسے حیرت انگیز کام ان سے صادر ہوتے ہیں جس کا نام اصطلاح شرع میں، شریعت میں جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ کوئی متقی پرہیزگار بندہ ہے اللہ کا اور ایسے محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والے خرق عادت اگر کوئی کام ہو رہے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، شریعت کا تابعدار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے، تو اس کو ولی کہیں گے اور اس سے صادر ہونے والی شے کو کرامت کہیں گے۔ اگر کوئی کافر، مشرک، اللہ کا انکار کرنے والا اگر ایسے کام انجام دے رہا ہے تو اس کو استدراج، ڈھیل یعنی جادو وغیرہ کا نام دیں گے۔ تو کافر بھی ہے، پھر جو لوگ ایسے مسلمان جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، نیک اور متقی نہیں ہیں، ان سے بھی اگر ہوا تو اس کو بھی ڈھیل ہی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اس ڈھیل کو اپنے لیے خوش نصیبی نہ سمجھیں یا یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم غلطی پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ فرما دیتا، بلکہ متنبہ ہو جائیں اور فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور شریعت مطہرہ کی پیروی کریں۔ جو چیز شریعت کے مطابق ہے اس کو قبول کریں اور ایسا ہی کام کریں جس کی شریعت میں اجازت ہے۔
جامع المعارف کی خصوصی جی بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جو ایک شخص حاضر ہوا تھا، اتفاق سے اس کا نام غالباً جمرہ تھا۔ جمرہ کے معنی چنگاری کے ہیں، ایک شعلہ ہے، جمرہ ہے، چنگاری ہے، لہب ہے، بہرحال مختلف نام ہیں عربی میں آگ کے، ایسے ہی کچھ نام تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایمانی بصیرت سے فرما دیا کہ تمہارے پاس نام ہی ایسے رکھے گئے ہیں جو پورے آگ سے نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا انجام بھی آگ ہی ہوگا۔ جاؤ تم اپنے گھر میں جا کر دیکھو، آگ لگ چکی ہے اور سب کے سب جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تاریخ الخلفاء اور معتبر مستند کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ، کو جو اللہ کا تقرب حاصل تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمانی بصیرت ہائے اور ایمانی قوت عطا فرمائی تھی، جس کے ذریعے آپ ان تمام چیزوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور خاص طور پر جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جو دراصل جو مقصد ہے اس کا کہ عوام اس سے زیادہ استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، دینی معلومات میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مشن میں اس کا اہتمام کرنے والوں کو پورا ثواب عطا فرمائے، اجر و ثواب عطا فرمائے، تمام مسائل حل ہوں، آمین، دینی اور دنیاوی ترقی حاصل ہو، آمین، دینی اور دنیاوی جائز مقاصد میں کامیابی عطا ہو، آمین، عمر و اقبال میں ترقی ہو، صحت و عافیت سے سرفراز ہوں، آمین، اہل خانہ اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، دینی اور دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بہرہ ور فرمائے، آمین، اور خاص طور پر جامعہ انواریہ کے لیے اللہ تعالیٰ ترقی اس کا مقدر بنا دے، آمین، دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی نشر و اشاعت، علوم اسلامیہ کی ترویج اور اشاعت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اس ادارے سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے جو اغراض اور مقاصد ہیں کہ مخلوق تک، عوام تک دین اسلام کا پیغام پہنچے اور عوام کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔